وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف درس نمبر 698، آیت نمبر 143، حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم ملاقات الہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں۔ پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 143۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور جب موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر آئے، وکلمہ ربہ، اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا، قال رب ارنی انظر الیک، تو انہوں نے التجا کی، اے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں، یعنی مجھے جلوہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، تو فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے، فسوف ترانی، تو البتہ تم مجھے دیکھ لو گے، دیکھ سکو گے۔ ولما تجلی ربہ للجبل، اور جب پہاڑ پر ان کے رب نے پہاڑ پر جب تجلی کی، جعلہ دکا، تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام
بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاقا، جب ہوش آیا تو قال سبحانک، تو انہوں نے کہا پاک ہے تیری ذات، تبت الیک، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ رب کا دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ کیا معاملہ ہے، اور یہ سارے مضامین جو ہیں اس پہ ہم غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باطن کے جو بھی معاملات ہیں وہ ہماری عقل کی زد میں جو بھی معاملہ نہ آئے تو اس کو ایسے ہم نہیں سمجھ سکتے بالکل صحیح طریقے سے، لیکن کچھ یعنی نشانیاں ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں بھروسہ کر کے، اعتبار کر کے اور ایک نتیجہ حاصل کرنا ہوگا۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس جسم کی آنکھوں سے انسان نہ اللہ کا نور دیکھ سکتا ہے، نہ اللہ کا جلوہ دیکھ سکتا ہے، یعنی ذات اور نور تجلی دونوں نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نور تجلی یہ دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن ان آنکھوں سے نہیں۔ رأیت ربی بربی، کہ میں نے رب کو دیکھا رب کی آنکھوں سے۔ اور مختلف شکلوں میں بھی رب کی تجلی نظر آ سکتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے سامنے ہے، اللہ کی نشانیاں ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں، ہم خود اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہیں۔ انسان جو ہے خود رب تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کی پیدائش اور جو کچھ بھی دیکھیں اس کائنات میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ہم کورے ہیں، ہم عقل کے اندھے ہیں اور ہم نہیں دیکھ سکتے اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن دیکھیں یہ معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ رب کی نشانیاں دیکھ کر آپ، یعنی اگر آپ کو رب کو دیکھنا ہے تو رب کی نشانیوں کو دیکھیں، اس سے آپ کی رب کو یاد آئے گی اور پھر توجہ آپ کی رب کی طرف ہوگی۔ لیکن اگر آپ کی نظر جو ہے مادہ پرست ہے اور آپ نے دنیا کی زندگی کو اہمیت دے دی ہے آخرت کی زندگی پر، تو پھر نہ آپ کی سمجھ میں کچھ آ سکتا ہے اور نہ پھر آپ وہ نشانیاں جو نظر آ رہی ہیں اس سے بھی آپ عبرت نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، ابتدائی طور پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے رب کا جلوہ بکھرا ہوا ہے اس کائنات میں۔ اور اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ کائنات، میں تھوڑا سا اگر یہ ابتدا بیان نہ کروں تو پھر ذرا مشکل ہو جائے گی۔ میں اللہ، یعنی ظاہر ہے کہ یہ دنیا اور یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ مخلوق ہیں، حادث ہیں، پہلے نہیں تھے اب ہیں، لیکن یہ ہوئے کیسے وجود میں آئے؟ تو اس سے ہم نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باتیں بتائی ہیں اس پہ ہمیں یقین کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے کہ پہلا جلوہ جو تھا، پہلا خلق تخلیق، وہ جلوہ محمد کی صورت میں ہوئی۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ مضمون آپ کو پوری طرح سمجھ میں بھی آیا، بلکہ سارا مضمون ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے تو بتانا ہے آپ کو۔ پہلا جو جلوہ تھا، پہلا تو جلوہ محمد تھا۔ اول ما خلق اللہ نور نبیکم، اول ما خلق اللہ نوری، یہ خبر تو ہمیں وہ صادق و مصدوق نے دی ہے نا، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور اچھا، پھر اس کے بعد وہ نور، پھر یعنی دوسرا اس نور محمد کا دوسرا جلوہ، اور پھر تیسرا، اسی طرح پھر یہ کائنات اللہ کے نور سے پیدا ہوئی ہے۔
لیکن پہلا جو جلوہ تھا وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ مضمون اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ اب محمد کا نور تو وہی جلوہ ہے، ساری دنیا کی تخلیق، ساری کائنات کی تخلیق، سارے موجودات کی تخلیق انہی جلوے کا پرتو ہے، نور محمد کے جلوے کا پرتو ہے۔ وہ نہ ہوتا کائنات نہ ہوتی۔ لولاک لولاک لما خلقت الافلاق، صاحب الاولاق ہے نا، ظاہر ہے وہ پہلی اینٹ نہ ہوتی تو پھر پہلی اینٹ جو تھی، پہلا جلوہ، پہلی تخلیق، وہ جلوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ مضمون دیکھیں اہم ہے، اور یہ ساری باتیں ہم جاننے کے شوقین بھی نہیں ہیں، نہ ہمیں دلچسپی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے اہم اس لیے ہے کہ ہماری خود اپنی ذات جو ہے وہ اس میں جلوہ خداوندی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب حکم سجدہ ہو رہا تھا فرشتوں کو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں ہے، دو جگہ یہ مضمون ہے کہ جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر دوں اور اپنی روح میں سے کچھ روح پھونکوں اس میں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ ہم میں وہ ایک ذات موجود ہے، ذات کی ایک پرتو ہے، وہ موجود ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو کہا یہ مضمون ایسی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے جیسے کہ آپ کو دنیا کے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں نا، یہ بس آپ کو سنیں اور پھر جو سنایا جا رہا ہے اس پر آپ یقین کریں، اور میں جو سنا رہا ہوں میں تو اپنے آپ سے ظاہر ہے میں تو اپنے آپ سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو یہ ہے نا کہ ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے اور بہتر ہے، گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود۔ اے انسان، تم میں اگر وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل، مٹی، پانی اور فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ ایک سوال بھی تو یہ۔ پھر ہم میں وہ نور کا ایک نقطہ ہے، یعنی وہی جلوہ، جلوہ خداوندی یا روح ربانی آپ اسے کہہ لیں، یا امر ربی کہہ لیں، قل الروح من امر ربی، یہ ایک امر ہے، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اچھا، اب اس میں یہ ہے نا کہ وہ جلوہ ایک اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی ہم میں وہ ذات حق موجود ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کہیں بھی نہیں سماتا، لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن، میں کہیں بھی نہیں سما سکتا، مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ پھر جب دل کا معاملہ آتا ہے، قلب، تو پھر مولانا روم کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ شعر بھی مجھ سے بھول گیا، لیکن میں ایک دوسرے اس کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ خودی نقطۂ نورے کے نام او خودیست، اقبال نے کہا ہے نا، خودی 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 پہ توجہ دیے، تو یہ اصل میں وہ قلب ہے، خودی جو ہے اس کا، یعنی اس کو ظاہر نہیں کرنا آپ نے، ایک لطیفہ ہے، لطیفہ نور ہے۔ لطیفہ وہ لطیفہ نہیں جس کو دیکھ کے آپ ہنس رہے ہیں، لطیفہ لطیف لطافت سے ہے، لطیف چیز ہے، باریک۔ تو نقطۂ نورے کے نام او خودیست، وہ نور کا ایک نقطہ ہے جس کو میں نے خودی کا نام دیا ہے۔ زیر خاک ماں شرار زندگیست، میرے جسم کے اندر زیر خاک، خاک مٹی کو کہتے ہیں، زیر خاک ماں شرار زندگیست،
زندگی کا ایک شرارہ ہے، تو وہ نور نقطۂ نورے کے نام او خودیست. اور می نگنجد در ہزارہ مثنوی، یہ مولانا روم کا ایک شعر ہے، ابھی مجھے بیچ میں یاد بھی آیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آ جائے گا، لیکن یہ اس کا ایک وہ ہے کہ یہ یعنی جو یہ نور کا نقطہ جو ہے یہ ہزاروں مثنویوں میں بھی نہیں آ سکتا. مثنوی مولانا روم کا آپ نے نام سنا ہوگا، پوری ایک موٹی کتاب ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مثنوی مولوی معنوی یا کوئی اور وہ ہے، لیکن وہ پہلا جملہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن دوسرا اس کا یہ ہے کہ یعنی یہ کیا ہے، یعنی انسان کیا ہے. می نگنجد در ہزارہ مثنوی، اس کی میں تفصیل ہزاروں مثنویوں میں بھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو احساس دلا رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی، کہ آپ اپنے وجود کو قیمتی جانیں. اس کے اندر کوئی چیز ہے جس سے آج کا مسلمان جو ہے مومن یہ غافل ہے. برائے نام جو کچھ بھی ہے وہ ہے تو برائے نام ہی نا، وہ غافل ہے. ہم سب غافل ہیں اس سے. آپ میں قیمتی چیز ہے، کبھی آپ نے احساس ہی نہیں کیا اس کا کہ بھئی مجھ میں کتنی قیمتی چیز ہے. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. اس جملے میں بھی آپ کبھی غور کریں نا کہ آپ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا ہوں. اب میرا بیٹا یعنی میری اولاد یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ میرے ابو ہیں، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا ہوں، ہم اللہ کے ہیں. انا للہ، یہ بڑی بات ہے سامنے کا. اور کوئی یعنی مخلوق یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، لیکن انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے. اور پھر مومن جو ہے مستحق ہے اس بات کا، کیونکہ اس نے وہ قلب کو سنبھال لیا ہے، اس کو قلب سلیم بنا لیا ہے. تو وہ جو ہے پھر کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، میں اللہ کا ہوں. انا للہ. اور بعض لوگ جو ہے بہرحال اس میں تفصیل منصور کی بات کی تفصیل نہیں کرتا، لیکن اس نے بھی کہا تھا نا کہ میں اللہ ہوں. انا الحق، میں حق ہوں. تو دعویٰ تو اس نے بھی کیا تھا، لیکن یہ زبان سے کہنے والی بات نہیں تھی، شریعت کی بات نہیں تھی. شریعت، میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ انسان تو حق ہے. یعنی اس وقت بھی جو کچھ بھی ہے ظاہر ہے کہ وہ اللہ ہی کا نور ہے، اللہ کے نور سے. اور پھر اللہ نور السماوات والارض قرآن میں ہے بیان. لیکن انسان اور مومن جو ہے وہ یعنی وہ ایک بہت قیمتی چیز ہے. ہم نے تو اس کو ضائع کر دیا ہے اور ضائع ہی کیے جا رہے ہیں اور ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور یہ جملہ مجھے کہنے دیں آپ کہ ہم اپنے آپ کو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو مار دیا ہے، ضمیر مر گیا ہے ہمارا. تو ضمیر سے میری مراد وہی نقطہ ہے، اگر کوئی بھی مراد ہے، لیکن یہ مراد وہی ہے کہ ہم سب مر چکے ہیں. ضمیر کو مار دیا ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہے. ایک کتنے دن دیکھیں، یہ دل جو ہے اس پہ زنگ لگ جاتا ہے اگر آپ اس پہ توجہ نہ کریں اور اس کی حفاظت نہ کریں تو یہ دل مر جاتا ہے، اس پہ مہر لگ جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم بران علی قلوبہم. تو ہم نے تو ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. ابھی تو شاید آپ لوگ میری بات نہ سمجھیں، کیونکہ جب دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے تو بات پھر صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال تو یہ دیدار کی بات ہو رہی تھی. ارنی انظر الیک قال لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ کی. اچھا، اس میں وہ ایک میں ابھی مجھے یاد آئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے کعبے مجھے بہت محترم ہو، میرے باپ
ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر ہو، اللہ کا گھر ہو، لیکن اللہ کی قسم کہ تم ایک مومن کے دل کے برابر نہیں ہو، اس کی عظمت زیادہ ہے۔ اور پھر مولانا روم کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ دل کو حاصل کرو، دل کو قلب سلیم بنا لو، محفوظ کر لو، قلب سلیم بنا لو کہ اصل حج کہ یہ حج اکبر ہے۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ کیوں؟ آگے کہتے ہیں کہ کیوں؟ وجہ بیان کرتے ہیں۔ دل بنگاہ خلیل آزر است، کعبہ بنگاہ خلیل آزر است۔ کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، ان کا بنایا ہوا ایک گھر ہے، مٹی کا ہے، گھر ہے، لیکن دل کیا ہے؟ دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ دل اللہ کی گزرگاہ ہے، یہاں اللہ آ جاتا ہے، اللہ آ جاتا ہے، اللہ سما جاتا ہے۔ پھر یعنی یہ مضمون انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اور بھی آپ کو بیان کر دوں گا، لیکن یہ ہے کہ ابھی میں بات کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش ہوئی، جلیل القدر پیغمبر تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، پیغمبر کا مرتبہ ہمارے وہم و گمان سے بھی بڑھتا ہے، یعنی صاحب مرتبہ تھے، ظاہر ہے پیغمبر بھی تھے تو، اور ایک مرتبے کے مالک تھے، لیکن انہوں نے اپیل کی کہ رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں تو یہ نہیں ہے کہ ان آنکھوں سے، لیکن ان کی تو سوال تو یہی تھا، رب ارینی انظر الیک، اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بات تو ہم کر رہے ہیں، آپ بات تو مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ، لیکن میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب وہ تڑپ تھی، خواہش تھی، ایک وہ تھی، تو اب ظاہر ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں تم ایسا کرو کہ تمہارے سامنے جو پہاڑ ہے طور کا، اس پہ نظر جمائے رکھو، میں اپنے تجلی کی ایک کرن جو ہے، اب یہ الفاظ پہ غور کریں، تجلی کی ایک کرن میں اس پہاڑ پہ ڈالوں گا، اگر اس پہاڑ نے اپنا وجود برقرار رکھا تو تم بھی دیکھ لو گے، لیکن جب وہ ایک تجلی آئی اور پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ادھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اس کی مطلب غش کھا کے گر پڑے۔ تو خیر ہم اس کیفیت کا تو ادراک نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا تھا، تجلی کیا تھا۔ اب وہ دور تھے تو آسمانی بجلی گرتی ہے تو ہم تو دیکھتے بھی ہیں اسے، اور کوئی بے ہوش تو نہیں ہوتا اس سے، لیکن وہ تو نور کی تجلی تھی، آسمانی بجلی تو نہیں تھی، نور کی تجلی۔ ہم اس کی کیفیت سے آگاہ نہیں ہیں، نہ ہو سکتے، کیونکہ ہمارے پاس وہ قوت ہی نہیں ہے، نہ سمجھنے کی اور نہ سمجھانے کی۔ تو بہرحال موسیٰ ذہوش رفت بیک پرتوے صفات، ایک ذات کی، ایک تجلی کی ایک کرن کو موسیٰ علیہ السلام نہ دیکھ سکے، بے ہوش ہو گئے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام ادھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، بہرحال یہاں پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں دوبارہ آپ کو شوق دلا رہا ہوں ملاقات کا
اور رب کے دیدار کا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو منزل ہمارے لیے مقرر کی ہے تو اس کی تو بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری عمر آپ اس تڑپ میں گزار دیں، شوق میں گزار دیں تو بہتر ہے۔ اور میں نے آپ کو وہ مثال دی تھی نا، امریکہ کی جو لاٹری جو آپ کی نکل آئی تھی، تو اس میں کافی مضمون ہے۔ کسی کی لاٹری نکل آئے 5 سال بعد جانا ہے تو راتوں دن رات کو وہ اسی خیال میں رہے گا۔ تو جناب وہ امریکہ والے تو چین میں نہیں ہیں، وہاں کے لوگوں سے پوچھیں، وہ بے چین ہیں، سارے اللہ سے دور ہیں۔ اور عیسائی اور یہودی اور مسلمانوں میں تو آج کل کوئی فرق ہے ہی نہیں، وہ سارے دنیا دار ہیں۔ تو وہاں ہے تو کچھ نہیں، پیسہ ہے تو آپ کو پریشانی ہے، اور پیسہ تجوریاں آپ کی بھر جائیں تو آپ کیا کریں گے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ اس مضمون میں آیت نمبر 143 میں، اس میں ہمارے لیے ایک بہت مضمون ہے۔ اس میں رب کی، آپ دیکھیں روز قیامت تو ذات کا دیدار ہوگا، یہاں تجلی پیغمبر نہیں برداشت کر سکا، وہاں مومن اس قابل ہوگا، یعنی مومن نے اس قابل اپنے آپ کو کیا ہوگا کہ وہاں رب کی ذات کو دیکھ سکے۔ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم روز محشر اپنے رب کو دیکھو گے اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہاں تو تکلیف ہو گئی نا وہ جب تجلی ہوئی تو وہ برداشت ہی نہیں کر سکے۔ وہاں تو ہم ایسے دیکھیں گے جیسے کہ جب بادل نہیں ہوتا ہے سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، اسی طرح ذات کو۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی تو بڑی مختصر ہے، تو آپ نے کیوں بھلا دیا ہے رب کی ملاقات کو، اس کے دیدار کو، اس کے تقرب کو؟ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی جو ہیں اس دن باغات میں ہوں گے، فی جنات و نہر، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، جنتیں، اور پھر کہاں پہ؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے۔ تو یہ تو منزل ہے ہماری، جنت تو منزل ہے ہماری، انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ وہ سب لوگ جو رب کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی تیاری میں ہیں، انشاءاللہ وہ سب جنت میں جائیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، تو انہوں نے رب سے التجا کی کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر اس نے اپنی جگہ قائم رہا، فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی، جعلہ دکا، تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صاعقا،
یعنی پہاڑ نہیں برداشت کر سکا، ظاہر ہے پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقہ، جب ہوش میں آئے، قال سبحانک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پاک ہے تیری ذات، تبت الیک، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والوں میں ہوں۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں۔ پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔